من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وإن تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کے نیچے اور زمینیں پیدا کی. بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کا خالق اور تنہا مالک ہے. اس کی تعریف اور کبریائی ہمیشہ بیان ہونی چاہیے. ثنا کروں میں تیری تو سلیقہ نہیں بیان کرنے کا، گر یوں چپ رہوں تو زبان کے لیے گوارا نہیں. سبحان مقدم شأنہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء پر، بالخصوص درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو امام کائنات سرور کونین سید المرسلین امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر افضل البشر بہتر و برتر کائنات کی سب سے معزز شخصیت ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، جمعہ کا جو عنوان رکھا گیا اولاد کی دینی تربیت وقت کی اہم ضرورت. اولاد اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے. سورہ ابراہیم میں رب العالمین نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم کائنات کے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، اللہ کی قسم اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتیں دی جس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے بے شمار بے شمار لاجواب نعمتیں اپنے بندوں کو دی ہے، اور ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ کی ایک بہت عظیم نعمت اولاد ہے. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اپنے بندوں سے سوال کرنے والا ہے. ہر نعمت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور ضرور ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اولاد اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ماں باپ ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے تو اولاد کی دینی تربیت کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے اولاد کی دینی اسلامی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن مجھ کو اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح سے استعمال کیا جائے۔ اگر میں اور آپ اپنے اولاد کو دین کی تربیت نہیں دیں گے، ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کریں گے تو اس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی پی رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے عمر کو سائے دار درخت کے نیچے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو عمر سے کہا، اے عمر اللہ کی قسم کل تجھ سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تجھے پانی دیا، سائے دار درخت دیا، اس نعمت کے بارے میں کل اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ عمر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بالخصوص اولاد جیسی عظیم نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا۔ اس لیے میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اولاد کی دینی اسلامی تربیت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، کائنات کا بادشاہ کہتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردناک وعید بیان فرمائی ہے۔ لیث بن سعد المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی خطرناک جگہ ہے جس کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ بہت خطرناک جہنم ہے، اور اللہ کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنے آپ کو رب کے عذاب سے بچانا، اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اگر آج میں اور آپ کسی کی اولاد ہے یا ہماری کوئی اولاد ہے تو اس بات کو تصور کرے، آپ کا بیٹا ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا آپ اپنے بیٹے کو مشکلوں کو راستے میں چھوڑنا پسند کرو گے؟ کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کا بچہ دواخانے کا مریض بن جائے؟ ہرگز آپ پسند نہیں کریں گے۔ آپ اپنے بچے کی سیفٹی کریں گے، دنیا کے ہر معاملے میں اس کو تکلیفوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، تو کیوں نہ اس بچے ہی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ جہاں اولاد والدین کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، رب کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، تو یاد رکھیں، اگر ایک باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے میں نے اور آپ نے اپنے اولاد کی پرورش نہیں کی، صحیح دینی تربیت ان کو نہیں کی، ان کو حلال اور حرام راستہ نہیں بتایا، ان کو اچھائی اور برائی میں فرق نہیں بتایا، میں نے اور آپ نے اگر اپنی اولاد کو صحیح راستہ نہیں دکھایا، ان کو مساجد سے نہیں جوڑا، ان کی دینی اسلامی تربیت نہیں کی، تو یہ اولاد جہاں اللہ کی طرف سے نعمت تھی، یہ اولاد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو دین سے متعارف نہیں کروایا، اپنی اولاد کو توحید نہیں سمجھایا، اپنی اولاد کو عقیدہ نہیں سمجھایا، اپنی اولاد کو صحابہ کی سیرت نہیں پڑھایا، اپنی اولاد کو دین کی باتیں نہیں بتائی، تو یہ اولاد تمہارے لیے آگے چل کے فتنہ بن جائے گی، فتنہ بن جائے گی، اور فتنہ خطرناک ہوتا ہے جو تمہارے دین و ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج جو حالات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ہندوستان کے ایسے دور میں، ایسے ماحول میں، اب ضرورت ہے کہ ہر گھر سے ہر باپ اٹھ کر اپنے اولاد کی تربیت کے لیے ایک ایجنڈا بنائے۔ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ تربیت کا بڑا پیارا مفہوم ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بیٹا نماز کو قائم کرنا، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو نماز کی فضیلت بتائی، نماز کی اہمیت بتلائی، نماز کا مقام و مرتبہ بتایا، اس کی عبادت کو سمجھایا،
یہ آپ نے تعلیم دے دی. اب تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ والد خود اپنے بچے کو لے کر مسجد میں آئے, والد خود نماز پڑھے, والد کا دیکھ کر بچہ نماز پڑھے گا. یہ پریکٹیکلی کرنا تربیت ہے. تعلیم کو پریکٹیکل میدان میں لے کر آنا یہ تربیت ہے. صرف بول دینے سے کام نہیں ہوگا, بچوں کو حکم دینے سے کام نہیں ہوگا, بلکہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے وہ پریکٹیکل طور پر اسلامی ماحول میں ڈھل جائے. ان کو دیکھ کر بچہ سیکھے گا, کیونکہ والدین بچوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوا کرتے ہیں. والدین خود پریکٹیکلی عمل کرے, عبادتیں کرے, اسلامی تعلیمات پر عمل کرے. والدین عمل کریں گے تو ضرور بضرور ان کی اولاد بھی ان کو دیکھ کر عمل کرے گی. اور بچوں کی تربیت کرنا یہ کسی اور کا کام نہیں, دور لوگوں کا کام نہیں, رشتہ داروں کا کام نہیں, بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا خود والدین کی ذمہ داری ہے. ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے. ماں باپ, ہسبینڈ اینڈ وائف, یہ دونوں مل کر ہی اپنی اولاد کو سدھار سکتے ہیں. انہی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا پہلا مدرسہ, بچے کی پہلی تربیت گاہ اس کی والدین, اس کی والدہ ہوتی ہے, اس کے باپ ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. والدین بچوں کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود سے بچہ تربیت کے پہلوؤں کو سیکھنا شروع کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. یہ معاملہ الگ ہے. بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, لیکن آگے چل کر اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, یا تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں, یا تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں. والدین جیسے ہوں گے بچہ ویسا بنے گا, والدہ جیسی ہوگی بچی ویسی ہوگی, والد جیسا ہوگا بچہ ویسا ہوگا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے تربیت دی جائے, ماں کی گود سے بچے کی تربیت کا معاملہ شروع کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے بہترین دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کر رہے ہیں. کتنے سال کی عمر ہے؟ 4 سال کی عمر ہے. 4 سال کی عمر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور کہا یا غلام انی اعلمک کلمات, اے میرے پیارے بچے میں تجھ کو کچھ کلمے بتاؤں گا, تجھے کچھ نصیحت کروں گا. سن, احفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا. نبی سمجھا رہے ہیں 4 سال کے عبداللہ بن عباس ہے, 4 سال کے بچے کو کائنات کے نبی محمد رسول اللہ نصیحت کر رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں. کیا تربیت کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابن عباس دیکھنا تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا. وَإِن تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, تو اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا, اللہ بھی تجھ سے ملاقات کرنے کی تڑپ رکھے گا. اے ابن عباس وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب بھی مانگنا ہو ابن عباس اللہ سے مانگنا, اوروں سے نہ مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا, اوروں سے مدد نہ مانگنا. 4 سال کے بچے کو توحید کی تربیت دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی توحید کا درس سکھا رہے ہیں. میں اور آپ بچپن سے بچوں کو اسلامی تربیت دیں, دینی تربیت دیں. ان کے معاملات کو, ان کے عقائد کو, ان کے نظریات کو وہیں سے بدلا جا سکتا ہے. بڑے ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی. تربیت کا اطلاق بچپن پر ہوتا ہے. بچوں کو بچپن ہی سے تربیت دی جائے. اور معاملہ یہ ہے میرے اور آپ کے معاشرے کا, چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, یہ ان کی غلطی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ بچپن سے بگڑنے پر شروع ہو گیا ہے, بگاڑ کے راستے پر جا رہا ہے. آج جب چھوٹے بچے کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ہمارا معصوم وہ 2-3 سال کا بچہ بغیر فون دے کے کھانا نہیں کھاتا, والدین فون دکھا کر کھانا کھلاتے ہیں. کیا یہ والدین کی غلطی نہیں ہے؟ بچوں کو بچپن سے فون کا عادی بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کا دیوانہ بنایا جا رہا ہے. جب وہ ابھی ماں کی گود میں ہے, وہ خود سے کھا نہیں سکتا لیکن اس کو یوٹیوب کھولنا ضرور آتا ہے, وہ خود سے دھو نہیں سکتا لیکن اس کو انسٹاگرام کھولنا ضرور آتا ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے یہ تربیت دی نعوذ باللہ کہ ہم نے اس کو سوشل میڈیا کا بچپن سے دیوانہ بنا دیا. اور ایسے ایسے لباس اپنے بچوں کو پہنائے جاتے
چھوٹی بچی ہے 3-4 سال کی بچی ہے، اس کو آدھے جسم کے لباس پہ کپڑا پہنایا جا رہا ہے، اس کو اسکرٹس پہنائے جا رہے ہیں، اس کے جو ہے کپڑوں کو یہودیوں کے کپڑوں کی طرح بنایا جا رہا ہے، مشابہت والے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو جینس پہنایا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی ٹی شرٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو ٹی شرٹیں سراسر گمراہی اور کفر پر دلالت کرتی ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ ایسے کپڑوں کو نہ پہناؤ تو لوگوں کا ایک جواب بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے، ابھی تو بچہ۔ وسیم قادری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، بچوں کی دنیا کو برباد کرنے کے لیے جملہ کافی ہے، ابھی یہ بچہ ہے، یہ ابھی بچہ نہیں ہے، اس کی عمر بچوں والی ہے لیکن اس کا ذہن بچوں والا نہیں ہے۔ بچے بچپن میں جو سیکھتے ہیں وہی آگے چل کر باقی رہتا ہے، لہذا اس نظریے کو ختم کرے کہ ابھی بچہ ہے، بلکہ بچپن ہی سے اس کو مسلمان بنائے، پکا سچا مسلمان بنائے، اس کے اسلامی طریقے سے اس کی پرورش کرے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تَعَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ فِي سَنِّ الصِّغْرِ، اپنی اولاد کی تربیت کرو بچپن کی عمر میں، بچپن میں بچوں کی تربیت کی جائے۔ آج بھی وقت ہے، ہمارا بچہ بھی جوانی کی دہلیز کو نہیں پہنچا، ضرورت ہے ماں باپ کی کہ بچوں کو ابھی بھی سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم کا راستہ دکھائے، ورنہ آج تربیت نہیں کریں گے، ہم تربیت نہیں کریں گے، دشمن ہمارے بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے، دشمن گانے گانا سکھا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو حلال راستہ نہیں دکھائیں گے، دشمن حرام راستہ بتا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اسلامی حیا نہیں سکھائیں گے، دشمن آپ کے بچوں کو بے حیائی کا راستہ دکھا رہا ہے، فحاشی اور زناکاری کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم دشمنان اسلام ہمارے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں، موبائل فون کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے ضرورت ہے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرے، گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرے، اور ہر دن ہر گھر ایسا ہو کہ ہر گھر میں ہر دن کم از کم آدھا گھنٹہ بیٹھ کر تمام گھر والے بیٹھ کر اسلام کی گفتگو کرے، اسلامی ماحول گھروں کے اندر پیدا کرے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں کو لے کر گھر میں بیٹھتے اور اسلامی مجلسوں کا قیام کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، کم از کم ہر دن آدھا گھنٹہ ساری فیملی والے مل کر بیٹھیں، کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کریں، اسلامک تعلیمات حاصل کریں، تربیت کا پہلو ان کے سامنے ذکر کریں۔ ایسا ہوگا تو دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی، ورنہ آج ہمارے گھروں سے قرآن کے بجائے گانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، بے حیائی فحاشی کے راستے ہمارے درمیان کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے، ایک وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کون سے راستے کی طرف بھیجنا ہے، یا تو وہ شکر گزاری کر کے جنت کے راستے کی طرف بھیجے، یا تو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی اولاد کو جہنم کی طرف بھیجے۔ گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجیے۔ گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ بربادی کی شکار ہے۔ آج خصوصاً بڑے بزرگوں کی شکایت ہے، ہمارا نوجوان بچہ میری بات نہیں مانتا، ہمارا نوجوان بچہ میری بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کی۔ تربیت بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ تربیت کا جب معاملہ آتا ہے، تربیت کی جب بات آتی ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی، انبیاء علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کر رہے ہیں، 7-8 سال کا بچہ ہے، کیسی تربیت، کیسا مقام، کیسا علم، کیسا تعلیم، کیسا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اپنے معصوم بچے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے اوپر چھری چلا رہے ہیں۔ صبح ہوئی، بیٹے کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا، کتنے سال کا لڑکا ہے ابراہیم؟ اسماعیل 7-8 سال کا لڑکا ہے، اور پوچھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا تیرا کیا خیال ہے۔ کیسی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی ہوگی، اس کے جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسی تربیت ابراہیم علیہ السلام اور ماں ہاجر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ باپ سے بیٹا کہنے لگا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو خواب دکھایا ہے اس کو سچ کر دیجئے، یقیناً آپ اسماعیل کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، فلا
فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو نیچے بٹھا دیا، چھری ہاتھ میں لے لی، کاٹنا شروع کیا بسم اللہ کہہ کر۔ یہ کیسی تربیت تھی کہ اللہ کی رضا کی خاطر جب باپ نے بیٹے کے سامنے کہا میں تجھے کاٹنا چاہتا ہوں، بیٹے نے کہا کاٹ تو ابا جان، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ آج ایسی ضرورت ہے کہ اپنے باپوں کو، کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت کریں، جب باپ کچھ کہے تو بیٹا فوراً عمل کرے۔ ایسی تربیت، ایسی محبت چاہیے کہ والدین اولاد کو عطا کریں، والدین اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اولاد والدین کے حقوق کو ادا کرے، تبھی معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا ایک بیٹا ہے جو میری ایک بھی بات نہیں مانتا، جو میری نافرمانی کرتا ہے، لہذا اس کا کیا کیا جائے؟ امیر المومنین نے کہا جاؤ اپنے بچے کو بلا کر لاؤ۔ وہ آدمی گیا اور اپنے بچے کو بلا لایا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے لڑکے، تو اپنے والد کی بات کیوں نہیں مانتا، ان کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ اس بچے نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے والد نے میرے ساتھ 3 برے کام کر دیے اور اب یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں مجھ سے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ امیر المومنین نے پوچھا بتا تمہارے والد نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا میرے والد نے میری ماں کا انتخاب صحیح نہیں کیا، انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جو بے حیا ہے، اور میری ماں بے حیا ہے تو وہ مجھ کو کہاں سے اسلامی تعلیم دے گی۔ دوسری غلطی انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے میرا نام اچھا نہیں رکھا۔ تیسری غلطی یہ کی کہ انہوں نے کبھی بھی مجھ کو اسلام سے متعارف نہیں کروایا، اور اب یہ امید رکھتے ہیں کہ مجھ سے اچھا سلوک کریں۔ امیر المومنین غصے میں آئے، اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تم پہلے اپنی بیوی کو طلاق دو اور ایک اچھی سے نیک صالحہ عورت سے شادی کرو، کیونکہ بچوں کی تربیت پر ماں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ماں اچھی ہوگی تو نسلیں اچھی ہوگی، ماں کے اندر خرابیاں ہوگی تو نسلوں میں بھی خرابیاں ہوگی۔ اس لیے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تم نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اب تم اس سے حقوق کو ادا کرنے کی امید کرتے ہو؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ والدین اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کریں، تب جا کر بچے ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں گے۔ کھیت میں اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہے، ماں کے اندر دین نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے خود دیندار بنے، خود دینی تعلیمات سے آراستہ ہو، تربیت کے میدان میں ماں باپ آگے چلے۔ انشاءاللہ جب یہ اس میدان میں آگے چلے جائیں گے تو ان کی اولاد بھی آگے اچھے راستے پر ہوگی۔ والدین اولاد کی تربیت کرے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارا بچہ یا بچی ہمارے سامنے غلطی کرے، کوئی گناہ والا کام کرے، تو ماں باپ فوراً اس کو روکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا فرض اپنے بچوں کو گناہوں سے روکنا، برائی سے روکنا، غلطیوں سے روکنا۔ لیکن آج کا معاشرہ یہ ہے کہ آج ایک بیٹا باپ کے سامنے غلطی کرتا ہے، ایک بیٹی اپنے ماں کے سامنے گناہ کرتی ہے، لیکن ماں باپ دونوں میں سے کوئی اپنے بچوں کو نہیں روکتے، اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ بچہ اس غلطی کو دوبارہ دہراتا ہے، وہ بچی اس گناہ کو دوبارہ کرنے پر خوش ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ نے نہیں روکا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ خود گناہوں سے رکے، اپنی اولاد کو گناہوں سے رکائے۔ اگر کوئی ماں باپ کسی بچے کو، کسی بچی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو گناہ یا غلطی کرتے ہوئے دیکھے اور اس کو نہ روکے تو یہ بہت بڑے ظالم، بہت بڑے ظالم۔ ماں باپ کو چاہیے کہ گناہوں سے اپنی اولاد کو روکیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ چھوٹے بچے 2 سال یا 3 سال کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینگتے ہوئے اپنی نانا محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور دیکھا کہ زمین پر ایک کھجور رکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ کتنے سال کے تھے؟ 2 سے 3 سال کے بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہا یا حسن کخ، اے حسن اپنے منہ سے اس کو نکال دو۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے منہ میں ڈال کے کھجور پر نکالا اور کہا کہ حسن آل محمد پر صدقے کا کھانا حرام ہے، لہذا یہ حرام ہے، مت کھاؤ۔ 2-3 سال کے بچے کے منہ سے آپ نے غذا کھینچ لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہہ کر کہ آل محمد پر یہ صدقہ حرام ہے، تم غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 4 سال کا ہو، 40 سال کا ہو، اگر بچہ غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس غلطی سے دور کرے، سمجھائیں، اس کی تربیت کریں۔ آج
ہمارے بچے جو پیدا ہو کر 14 سال 15 سال 20 سال گزر گئے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ماں باپ کہ وہ بچہ کس راستے پر ہے۔ بچپن سے ہم نے تربیت نہیں کی، آج ہمارا نوجوان بچہ 20-22 سال کا جوانی کی عمر کو پہنچا ہے، ایک صفحہ قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا۔ کیا یہی تربیت کی ہم نے؟ ایک حدیث اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے، آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھ کر وہ قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔ ہم نے بچپن سے کبھی قرآن نہیں پڑھایا، کبھی مدرسوں کو نہیں بھیجا، کبھی مکاتب میں نہیں بھیجا، کبھی مسجدوں میں نہیں بھیجا، نہ خود آئے نہ دوسروں کو بھیجا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کا بچہ 22 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، لیکن اس کو آج قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت فتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنوں کے دور میں فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے صرف علم کام آئے گا، صرف قرآن کی تلاوت کام آئے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اب بھی اپنے بچوں کو مدارس بھیجیے، مکاتب بھیجیے۔ یہ وقت ہے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کا، ان کو تعلیم دینے کا۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، حدیث رسول نہیں سمجھایا، صحابہ کی سیرت نہیں سمجھایا، تو بہت پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ٹی وی سیریلز کے نام یاد ہے، کارٹونز کے نام یاد ہے، ان کو سارے اپلیکیشنز یاد ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا نام نہیں جانتے، ابو بکر صدیق کی سیرت نہیں جانتے، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے بارے میں نہیں جانتے، امہات المومنین کے بارے میں نہیں جانتے، صحابہ کی سیرتیں نہیں جانتے، انبیاء کے قصے نہیں جانتے۔ افسوس ہے ہمارے معاشرے پر، ہمارا نوجوان بچہ بہت کچھ کر چکا، ڈاکٹر بن چکا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، انجینئر بن چکا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں آتا، بڑے بڑے عہدوں پر جا چکا ہے، لیکن اسلام سے غیر تعریف ہے۔ وہ اسکالر ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ موسیٰ علیہ السلام فرشتے ہیں یا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری جو ہے کم عقلی اور سستی اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ دین سے دور ہیں۔ جس دن میں اور آپ دین سے قریب ہو جائیں گے، دین اور مساجد سے جڑ جائیں گے، یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کرتے رہیے۔ اگر میں اور آپ اولاد کی تربیت کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھیں گے۔ اولاد کی تربیت میں ایک پہلو یہ بھی ہے، بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مدرسے میں بھیج دینا یا مسجد میں پڑھنے کے لیے 2-4 گھنٹے بھیج دینا کافی ہے، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا بچہ چاہے مدرسے میں پڑھے چاہے مکتب میں پڑھے، آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے۔ مکتب سے جانے سے پہلے بھی وہ آپ کی تربیت کا محتاج تھا، مکتب سے واپس آنے کے بعد بھی وہ آپ کی تربیت کا محتاج ہے، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ آج بچوں کو مکتب بھیج دیا جاتا ہے، مکتب میں بچہ آتا ہے، مدرسے میں بچہ آتا ہے، کچھ دین کی باتیں سیکھتا ہے، اس کو مکتب میں علماء کرام پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا برتھ ڈے سیلیبریشن نہ کیا جائے، اسلام میں برتھ ڈے کرنا حرام ہے، برتھ ڈے کا کوئی کیک نہ کھائے، برتھ ڈے کا چاکلیٹ نہ کھائے، یہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب جب بچہ واپس گھر آتا ہے، ماں باپ اس تعلیم کو تربیت میں بدلنے کے بجائے اس کی تعلیم کے برخلاف عمل کرتے اور کیا معاملہ پیش کرتے ہیں؟ بچوں کا برتھ ڈے کیا جا رہا ہے، کون کر رہے ہیں؟ ماں باپ کر رہے ہیں۔ بچہ مکتب میں یہ سیکھ رہا ہے کہ برتھ ڈے کرنا حرام ہے، اور ماں باپ گھروں میں برتھ ڈے سیلیبریشن کروا رہے ہیں۔ تعلیم تربیت کے بالکل خلاف نظر آتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صرف مدرسے میں بھیج دیا تو ہمارا حق ادا ہو گیا، چاہے ہم بچپن گھر میں کچھ بھی کریں نعوذ باللہ۔ بچہ مکتب میں کیا پڑھ رہا ہے، والدین سوال کرے بچوں سے کہ بچے تم نے آج کیا سبق پڑھا ہے، کیا بتایا استاد نے، کیا بتایا ہمارے معلم نے۔ آپ بچوں سے پوچھے، اس تربیت پر ان کو لے کر آئے، جو کچھ وہ یہاں سیکھتے ہیں گھر میں عمل کروائیں، تب جا کر آپ کا بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتا ہے، ورنہ تعلیم اگر برخلاف تربیت ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی سیکھیں گے پریکٹیکل اس کو عمل میں لائیں گے، خود والدین کریں گے اور اولاد کو کروائیں گے، دونوں ذمہ دار ہیں۔ اس لیے صرف مدرسوں کو بھیج دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم و تربیت کے پیچھے 2400 گھنٹے اپنے بیٹوں کے پیچھے لگے رہنا ہے آپ کو۔ یہی اسلام کا فریضہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد پر کڑی نگاہ رکھی جائے، کڑی نگاہ رکھی جائے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بچے غلطی کرتے ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں۔ یہ نہ روکنے کی وجہ سے یا نہ بولنے کی وجہ سے آج معاشرہ حدود پار کر رہا ہے، لوگ حدیں پار کر رہے ہیں، اور ذمہ دار والدین ہیں۔ اسی لیے ہر چھوٹی بڑی ہر غلطی سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے والدین کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اولاد کی دینی صحیح تربیت کریں گے مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں
اس کے لیے ثواب کا کام کرتی ہے، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے گی۔ آپ مر گئے، آپ کی نیک اولاد مسجد میں آئے گی، نمازیں پڑھے گی، آپ کے حق میں دعائیں کرے گی، جس کی دعاؤں کا ثواب اللہ آپ کو قبر میں پہنچائے گا اور پہنچاتا رہے گا۔ اپنی اولاد کو نیک بنائیے، وہ آپ کو دنیا میں بھی بچائے گی، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، اور جنت میں اور آخرت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ لہذا میں اور آپ اسلامی دینی ماحول میں رہ کر اپنے اولاد کی تربیت کریں، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ آگے چلنے بعد ایسے فتنے دنیا میں آئیں گے، آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کی اولاد کو فتنوں کا سامنا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حدیث سنائی کہ اے میرے صحابہ، دیکھو قیامت کے قریب بہت خطرناک دور آنے والا ہے، اتنے فتنے آنے والے ہیں کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، دنیا میں فتنے آنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس دن دنیا میں دجال آئے گا ساری زمین فتنے سے بھر جائے گی، ہر جگہ فساد ہوگا، خرابی ہوگی، ہم نہیں ہماری نسلیں، ہماری اولادوں کو دجال کا سامنا کرنا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو دین کی تربیت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے جس سال دجال دنیا میں آئے گا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لے گا، زمین سے اناج ختم کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جس دن دنیا میں دجال آئے گا آسمان سے نہ بارش نازل ہوگی نہ زمین سے اناج نکلے گا تو مسلمان کیا کھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن دنیا میں دجال آئے گا اس دن کہیں کھانا نہیں ہوگا، کہاں آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی، مومنوں کا کھانا قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، مومن اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جائیں گے، اللہ ان کے جسم میں طاقت عطا کرتا جائے گا، اللہ کا ذکر مومنوں کا کھانا بن جائے گا۔ اب اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب بھی وقت ہے والدین، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ جب قرآن سے رشتہ جڑ جائے گا، قرآن سے محبت ہو جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکتی، ان کو کمزور نہیں کر سکتی، ان کو لادینیت پر نہیں لا سکتی۔ ضرورت ہے کہ میں اور آپ قرآن سیکھ کر اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، مدارس کو بھیجائیں، قرآن سکھائیں۔ وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کی اولاد حافظ قرآن ہوتی ہے، جن کی اولاد عالم دین ہوا کرتی ہے۔ جب باپ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کی حیثیت سے جب کھڑا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مصلی پر اس کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی رضامندی اور خوشنودی ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ لہذا فتنوں کے دور آنے سے پہلے، فتنوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تربیت کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم دے۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے دور میں مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ دین کی تربیت کریں۔ خوش نصیب اور مبارک ہے وہ فلسطین کے مسلمان بچے جن کی ماؤں نے، جن کے باپوں نے ایسی تربیت کی ہے، سبحان اللہ۔ آج بچہ بھی مرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر مرتا ہے۔ اگر کوئی بچی کہتی ہے، یہ کہہ کر مر جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس کا سوال کروں گی۔ ایسی دینی تربیت کریے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا۔ آج ہمارا بچہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، ہم کچھ نہیں بولتے، وہ گھروں سے نکلتے یہ کہہ کر اپنے والدین کو کہ جان چلی جائے لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ ایمان پیدا کریں، تربیت اس کا کتنا بہترین اثر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون اپنی نوجوان بچی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ایک نوجوان بیٹی ہے، چیچک کی بیماری کی وجہ سے اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے، یہ گنجی ہو چکی ہے، اس کی خوبصورتی پر اثر پڑتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کے سر میں ڈپلیکیٹ بال لگا دوں، ویگ لگا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الواسلہ والمستوصلہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر جو وگ بناتی ہے اور جو وگ پہنتی ہے۔ ڈپلیکیٹ بالوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جب یہ خاتون سنتی ہے تو
والدہ کی تربیت کا اثر دیکھیے، رسول اللہ کو جواب دے رہی ہے، اے اللہ کے رسول میری ماں نے تربیت کی تھی کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھنا، رسول کی ہر بات کو تسلیم کرنا۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وگ نہ پہنوں تو میں زندگی بھر گنجی رہوں گی، لیکن کبھی بھی اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی۔ یہ تربیت کا اثر ہے، تربیت کا بہت بہترین اثر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے میرے دوستوں۔ ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اور آپ تربیت کے میدان میں آگے چلیں، تربیت کے میدان میں آگے چلے، تعلیم دے، تربیت دیں۔ آپ ان کو دنیا کا بڑے سے بڑا پروفیسر بنائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، لیڈر بنائے، لیکن ایک پہلے سچا مسلمان بنائے، پہلے ایک اچھا مسلمان بنائے۔ اگر والد مر جائے تو بچے کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے باپ کا غسل دے سکے، اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے، اتنی تربیت دے کر جائے گی۔ بنیادی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے وہ آج ہمارے معاشرے کو دینا بہت ضروری ہے۔ تو یہی درس کا، یہی اس جمعہ کا خلاصہ تھا کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ میں اور آپ اولاد کی دینی اسلامی تربیت کریں۔ اگر آج ہم نے اپنے اولاد کی دینی اسلامی تربیت نہیں کی تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے، دونوں میں خسارہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی اولاد جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی مستقبل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کرنے، صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خود جہنم کی آگ سے بچنے، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھا راستہ نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ پر اپنا سکون و اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے کتاب و سنت پر ہماری زندگی رکھنا، جب ہم مر جائیں، جب ہماری موت طاری ہو جائے تو ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین وصلی اللہ علی رسول کریم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔